اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا ابی عبداللہ الامام الحسین علیہ السلام السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ میں ولی موسوی پروگرام صبح غم۔ آج 19 اکتوبر ہے، 5 محرم ہے اور پیر کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ قدسیہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا پروگرام پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة،
يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. Ziyarat of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولا لك ولآل بيتك. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي
فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا میرے گیسوں والے اکبر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا جس گھر میں تیرے دم سے رونق تھی میرے بھائی اب روتی ہے اس گھر میں ویرانی اور تنہائی فریاد کنا ہے وہ گھر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا دشوار ہوا ہے جینا تنہائی کے عالم میں دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے رو رو کر تیرے غم میں مر جائے نہ تیری خواہر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا اب اور نہ جی پائے گی بیمار بہت ہے صغرا دم آنکھوں میں اٹکا ہے تیری دید کے خاطر بھیا احسان یہ کر دے مجھ پر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا یہ کہتی تھی اور دکھیا بھرتی تھی رو کر آہیں میں آس لگائے بھیا تکتی ہوں تیری راہیں روتی ہوں بیٹھی در پر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا ارمان بہن کے دل میں کب سے ہے تیری شادی کا باغوں میں تیرے ماتھے پر تاروں سے بنا کر صحرا تجھے دولہا بناؤں اکبر ایک بار تو واپس آ جا صغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا
فریاد بہن کی سن کر ایک دن یہ قیامت آئی، دل تھام کے روتے روتے چپ ہو گئی وہ یہ کہہ کر ایک بار تو واپس آ جا۔ سغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا، سغرا یہ پکاری رو کر ایک بار تو واپس آ جا۔ اے اکبر اے اکبر اے اکبر اے اکبر۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں دعا اور نوحہ پیش کیا گیا اور آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج حضرت اون اور محمد کی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور بس اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، دل جو ہے وہ سوز و غم سے بھرا ہوا ہے۔ اور 5واں محرم ہے آج اور منڈے کا دن ہے۔ آپ کو آج کربلا کے واقعہ کے مناسبت سے جو ہے ایک واقعہ کربلا کا جو بات کروں گی میں اخلاقی پہلو کے بارے میں، اور واقعہ کربلا کے بہت سارے اخلاقی پہلو بھی تھے جن پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ ہمیں اپنے کردار کو جو ہے وہ سنوارنا ہے۔ ہمیں ایک طرف جو ہے ہم دو طرح سے جو ہے اس اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم جو عزاداری ہے اور جو مجالس ہیں ان میں شرکت کر کے اور امام کو پرسہ دے کر جو ہے اس کی ایک حق ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں جو امام حسین علیہ السلام نے جو سبق دیا تھا اس پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہمیں ان سے کتنی محبت ہے۔ یہ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ رائے گاہ نہیں جانے چاہیے، ان آنسوؤں کی سچائی جو ہے وہ ہمیں ثابت کرنی ہے، اور روز قیامت جب ہمیں شفاعت نصیب ہوگی ہمارے اماموں کی تو آپ فخر سے اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ہم نے آپ کی جو ہے وہ مجلسیں جو تھیں وہ منعقد کیں، بلکہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے تمام رستوں پر چلنے کی کوشش کی، آپ کی جو قربانی کا فلسفہ تھا اس کو اپنی زندگی پر جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کی، اور زندگی کو جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کی۔ واقعہ کربلا کے اگر ایک اخلاقی پہلو پر ہم غور کریں تو وہ اس میں ہم دیکھیں گے بھائی بھائی کی محبت۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک زندگی کی پوری کتاب ہے، زندگی کے اصولوں کی پوری کتاب ہے، جس کے ہر چیپٹر کو آپ کھولیں تو آپ کو اپنی زندگی کی اصلاح کے جو ہیں وہ تمام لائنیں جو ہیں اس میں نظر آئیں گی۔ تو صرف ایک نقطہ ہے یہ آپ کو میں جو بتا رہی ہوں کہ ایک اخلاقی پہلو یہ بھی پورے کربلا کے واقعے کا، پوری کربلا کی ایک کتاب کا صرف ایک نقطہ ہے کہ بھائی کو بھائی کی محبت کا جو درس ہے وہ کربلا ہمیں کس طرح دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر ہم اس پہ غور کریں اور محمد علیہ السلام کی اور پھر حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے بے مثال جو ان کی محبت تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس بات کا ان جملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس کے شہید ہونے سے پہلے امام علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ وہ درس ہے، یہ صرف واقعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ صرف مصائب میں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ صرف مجالس میں آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس یہ ہمارے لیے لیسن ہے، یہ ہمارے لیے یہ وہ راہ ہے جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، جس پر ہمارا چلنا جو ہے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے جس کے لیے قربانی دی گئی، جس کے لیے اتنی اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہمارے امام علیہ السلام نے۔ اور یہ وہ اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ اسی آیت کا جو ہے وہ ایک انداز ہے، ایک تصویر ہے، ایک رخ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی یعنی کہ ہدایت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور تفرقہ میں نہ جانا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور تم اس اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم کفر و جہالت کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
یہ بھائی بھائی کی ایک مثال جو ہمیں حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے ایک جو اس کو ہم حوالہ دیتے ہیں، وہ اگر اس کو آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مسلمان چونکہ دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان کو آپس میں تفرقہ میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے ہم وہ جو ہمیں سکھایا گیا، جو ہمیں بتایا گیا، وہ رولز جن پر ہمیں چلنے کو کہا گیا، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کو بتایا گیا، ان کو ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ ہم جس نفسہ نفسی کی جس عالم میں آج دنیا میں پڑے ہیں، آج ہم جو صحیح روح تھی، جو صحیح فلسفہ تھا قربانی کا، اس کو تقریباً بھول چکے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جست واحد کی طرح ایک جسم و جان کی مثال ہیں، اور اسلامی اخوت و بھائی چارہ امن کی اساس ہے اور باہمی ترقی، تحفظ اور بقا کی ضمانت ہے۔ تو جب بھائی بھائی کی محبت نہیں ہوگی تو اسلام کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اور پھر احادیث مبارکہ میں اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو اپنی رسی قرار دیا ہے، اور جو اس کو تھامے رکھے گا وہ تفرقہ میں نہیں پڑے گا۔ اور پھر اس کا اگلا سٹیپ جو ایک اللہ نے بتایا، پھر رسول نے بتایا، اور پھر رسول کے نواسہ نے بتایا کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے، تم لوگوں نے کس طرح سے تفرقے میں نہیں پڑنا، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اسلام کو بچا کر، اسلام کی روح کو بچا کر ہمیں وہ یہی بتا گئے کہ ہمیں تفرقہ میں نہیں پڑنا۔ اور متحد اور جو منظم امت ہوتی ہے، جو ہمارے رسول کی ایک منظم اور جو ہے رسول کی امت ہے، اس کو جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، یہ تمام جو چیز ہے فرقے بندیوں سے بچ کر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو آج اس مثال کو جو کہ حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جو بھائی بھائی کی مثال دی تھی، اس کو تمام مسلمانوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج ایک اخلاقی سبق تھا، ایک اخلاقی پہلو تھا جو میں نے آپ کو بتایا اس سلسلے میں کہ یہ کربلا کے واقعے سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کتاب میں سے ایک چھوٹا سا اخلاقی پہلو بھی میں نے آج آپ کو بتایا۔ اس طرح کے بہت سارے اخلاقی پہلو، بہت سارے چیپٹر جو ہیں وہ کربلا کے واقعے میں اس کتاب میں بھرے ہوئے ہیں، جن پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے، جن پر ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے حساب سے اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ناظرین، جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔